नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मोहतरम जनाब सामाईन, मैं अब्दुर्रहमान उस्मानी अल-मारूफ रहमान बाबा, नाज़िमाबाद गोल मार्केट, कराची, पाकिस्तान, आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को दीन और दुनिया की तमाम नेमतों के साथ हर किस्म की ज़मीनी, आसमानी, मौसमी आफ़तबला, दुख, तकलीफ़, बीमारी, परेशानी, आजमाइश, इम्तहान और हादसात से महफूज फरमाए। रिज़्क़ तैयब के साथ, ईमान की सलामती के साथ अल्लाह अपनी मखलूक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, चाहे वो आपके अहले खाना हों, अज़ीज़ और रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों या दीगर तमाम फैली हुई आपके शहर की मखलूक, आपके पड़ोस की मखलूक या आलम दुनिया की। अल्लाह ताला हमें इख़लाक़ी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आ जाइए असल मकसद की तरफ। फ़ी ज़माना देखा गया है कि लोग किराए के मकान में रहते हैं और बड़े बड़े इख्तलाफात पैदा होते हैं। माशी तौर पे दिन ब दिन बस से बदतरी होती जा रही है। आमदनी, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा, आमदनी बहुत कम, रोज़गार, गवर्नमेंट मुलाजमत का फ़ुक़दान, सेठों की मुलाजमत, उनकी अपनी मजबूरियाँ, जब जी चाह रख लिया, जब जी चाह निकाल दिया। तो इस सिलसिले में अक्सर व पेशतर किराएदार बेचारे परेशानी में मेरे पास आते हैं। मैं उनको अल्लाह की मदद के सिलसिले में उनसे रुजू करता हूँ अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, उसमें बेशुमार लोगों को अब तक कामयाबी हासिल हुई है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 28-30 साल से मैं रूहानी इलाज बज़रिए कुरान सुन्नत अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। इसी तरह ज़ाती मकान के साथ साथ फ़ी ज़माना मुख्तलिफ़ अखराजात, जायज़ अखराजात को पूरा करने के लिए बेशुमार अल्लाह की मखलूक कर्ज़ के बोझ तले दबी हुई है, और शब रोज़ उनके कैसे गुज़रते हैं ये उन्हीं को पता आता है, क्योंकि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बाहर सूरत अल्लाह ताला इस लानत से, कर्ज़ की लानत से सबकी हिफाजत फरमाए। मैं आपको दोनों मसले का, ज़ाती मकान और कर्ज़ की अदायगी का बोझ जो आप पर पड़ा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, वरना हशर के मैदान में अगर किसी ने राई के दाने के बराबर भी अपने कंधे पे किसी का कर्ज़ रखा तो वो मुझसे तवक्को ना रखे आफ़ियत की, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना है, यानी मरने के बाद। तो बहुत सख्त पकड़ आई है इस सिलसिले के अंदर। बस इसका वाहिद रास्ता ये है कि आप जायज़ हलाल कोशिश करते रहिए। जो भी आपको अल्लाह ताला ने रोज़गार, नौकरी, कारोबार अता फ़रमाया है, अल्लाह उसी में खैर बरकत भी देगा, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला कतरे कतरे से दरिया बनता है। धीरे धीरे कर्ज उठाने की कोशिश कीजिए और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखिए कि मालिक दो जहां, तू मेरी हर हिस्स से वाकिफ़ है, हर सोच से वाकिफ़ है, जो कि दुनिया का कोई रिश्ता वाकिफ़ नहीं रख सकता। लिहाजा मेरी इस मजबूरी को, इस परेशानी को, इस ज़िम्मेदारी को जो कर्ज़ के सिलसिले में है या ज़ाती मकान के सिलसिले में है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में और अपने महबूब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले नखात के सदक़े में ज़िंदगी में इस सिलसिले के अंदर इस फ़राइज़ की अदायगी से सुबुकदोशी अता फ़रमा, और इसी तरीके से मुझे आइंदा की ज़िंदगी में ईमान की सलामती के साथ रिज़्क़ तय्यब और एक अपनी मखलूक से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आपने अब ये सिर्फ़ ये काम करना है कि रोज़ाना बिला नागा 66 दिन, देखें अल्लाह का जो ज़ाती नाम है 66, इसको इल्म जफ़र के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 66 आता है, 66। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह आपने 786 लिखा है, तो ये 786 कैसे आया? इल्म जफ़र के कैलकुलेशन से 786 आया है। इसी तरह मोहम्मद के हरूफ हैं 92। तो एक मिसाल दी मैंने, तो आपने को 66 दिन बिला नागा, अगर ख़वातीन इस अमल को कर रही हैं तो नागे वाले दिन अगले दिनों में जमा कर लें। रोज़ाना बिला नागा हर ज़ुहर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। और मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर भी अमल कर सकते हैं और घर में भी अमल कर सकते हैं। ख़वातीन घर में एक ऐसी जगह अमल करें कि जहाँ पर बिल्कुल सफाई हो और ख़ामोशी हो, वहाँ ये नमाज अदा करें ज़ुहर और इशा की।
اور ادا کرنے کے بعد اب میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے 66 مرتبہ 66 ٹائم اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سن لیجئے. بہت آسان، آپ کو مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں خرچ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن گزرنے کے بعد آپ کو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مسبول الاسباب ہے، وہ انتظام کرے گا آپ کے ذاتی مکان کے سلسلے میں بھی اور قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں. سن لیجئے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. بس یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے. یہ 66 مرتبہ اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 66 ٹائم پڑھیے. پھر ایک مرتبہ سن لیجئے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آسانی عطا فرمائیں گے. میرے لیے میں سب کے لیے آسان عمل بتاتا ہوں. میرا طریقہ 28-30 سال سے یہی ہے. اور پھر ایک بار آپ سے درخواست ہے کہ علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ. اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اور اگر آپ اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیے. ہم اس سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. اگر ہماری سنی ہوئی بات آپ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں یا کسی قسم کو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس لنک پر شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب بھی ملے گا اور آپ کو تسلی بھی ہوگی. کیوں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. اللہ نے اگر توفیق دی ہے، علمی صلاحیت دی ہے، یہ جان مال عزت اور سب اس کی ہے، تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیے. فائدہ بے شمار. یہ صدقہ جاریہ ہے. میں رہوں نہ رہوں، صدقہ جاریہ میں 6-7 چیزیں آتی ہیں جس میں علم کا پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور کسی کے مسائل کو اللہ کے کلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے حل کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کی بزرگان دین نے 7 قسمیں بتائی ہیں جو آپ بھی واقف ہوں گے اس میں، کیونکہ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے. یوٹیوب کے اوپر بے شمار معلومات آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہر صورت آپ سے درخواست، خصوصی درخواست کہ میری جتنی بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی ہے ضرور یہ لوگوں تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. کیوں کہ آپ کی ایک ذرا سی کوشش سے آپ کے لیے، آپ کے حصے میں بھی یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ واپس آخری منزل پہ پہنچنے کے بعد آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بھی عطا فرماتا رہے گا. تو اگر میری رہنمائی چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب کے اوپر جو بھی لنکس وغیرہ ہیں ان سے آپ کلک کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کریم نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کی نالانہ خاک کے صدقے میں، انشاءاللہ تعالیٰ بلا لالچ، بلا فیس، بلا معاوضہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ سب سے بڑا انعام دینے والا، سب سے بڑا خزانے کا مالک، سب سے بڑا اجر دینے والا اللہ کریم اور اللہ کریم، اور ہم اس کے سب سے اشرف بندے بحیثیت انسان. اللہ تعالیٰ میری نیت کو بھی اور آپ لوگوں کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی نیت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کیا پڑھنا ہے 66 ٹائم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. زیر زبر پیش کا خیال رکھیے گا، جلدی نہیں پڑھیے گا، یہ توہین ہے اللہ کے کلام کی. سکون کے ساتھ پڑھیے گا. سکون کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو آپ کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. خصوصی دعا کی درخواست کے ساتھ مجھے میرے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ دیگر تمام مخلوق امت محمدی کو یاد رکھتے ہوئے ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو بھی قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. ہاں چلتے کسی بھی مسئلے کے حل پر اگر آپ مہر لگانا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 2 مرتبہ 2 بھوکوں کو کھانا ضرور کھلائیے. یہ میں آپ کو گولڈن ٹپ دے رہا ہوں. کھانا اپنے گھر کا ہو، تھوڑا پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا، 2 روٹیاں ڈالی، ہفتے میں 2 مرتبہ 2 بھوکوں کو کھانا کھلائیے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کے عمل میں گولڈن اسٹیمپ لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ میں نے چلتے گولڈن ٹپ آپ کو دی ہے، اس سے غافل مت ہوئیے گا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، بے شمار لوگوں نے سنی ہے، سلام پھیلاؤ، طعام کھلاؤ. طعام کہتے ہیں کھانے کو، اور گھر کا کھانا سب سے افضل کھانا ہوتا ہے. آپ اس سلسلے میں ضرور توجہ دیجیے گا. کوئی بھی عمل کریں اللہ کی بارگاہ میں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو ضرور بھوکوں کا خیال رکھیے. اور آج کل کے بھی دور میں، اس مہنگائی کے بھی دور میں 2 وقت کا کھانا، ہفتے میں 2 مرتبہ 2 وقت کا کھانا کسی بھوکے کو کھلا دینا کسی کوئی لمبے چوڑے سرمایہ کا اخراج نہیں ہے کسی قسم کے. اس سے زیادہ کھانے میرے معاشرے کے اندر کچرا کنڈیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں جس کا سوائے عذاب کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ضرور توجہ دیجیے گا، ضرور توجہ دیجیے گا. آپ سے عاجزانہ التماس ہے کہ رزق کی قدر کیجیے. رزق کی کبھی فراوانی میں کمی نہیں ہوگی. اللہ کی مخلوق سے محبت کیجیے. آپ کی عزت و توقیر میں کبھی کمی نہیں ہوگی. دروازے پہ آپ کی دہلیز پہ کوئی آ گیا ہے تو آپ اگر اس کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، کچھ میٹھا کھلا نہیں سکتے ہیں تو میٹھی بات کر کے اس کو رخصت کیجیے. یہ سب وہ طریقے ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کر کے دکھائے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اجازت کا طالب اس امید کے ساتھ کہ آپ ہر مرتبہ کی درخواست کے ساتھ اس مرتبہ کی درخواست پر لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں گے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو لنک پہ جا کے آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم تسلیما. ما سلامہ.